نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانا وہ ہے، عقل مند وہ ہے جس کا نفس حکم الہی کا پابند ہوتا ہے اور آنے والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، اور فاجر وہ ہے جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم، ہر غلط کام کرتا ہے جو دل میں آئے اور پھر کیا کہہ دیتا ہے، اللہ غفور الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہلاک کرنے والی، تین چیزیں ہلاک کرنے والی کون کون سی؟ ہون متبع، ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے، واعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے آپ پر بہت خوش ہونا، خود پسندی، اور پہلی چیز جو حدیث میں ترتیب میں پہلی چیز ہے شح مطاع، ایسی دل کی تنگی جس کی اطاعت کی جائے، ایسا بخل، حرص جس کے پیچھے لگ جائے انسان، ایسی خواہش جس کا پیروکار بن جائے اور اپنے آپ کو بڑی چیز انسان سمجھنے لگے۔ سورۃ کہف میں آتا نا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی تھی سورۃ صاد میں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ تم کو وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ سورۃ القصص آیت 50 میں آتا ہے ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہے، ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کس کے پیچھے لگ جائے، اپنی خواہشات نفس کے۔ ایسا شخص کون ہے جس کے پاس علم ہو بھی تو وہ ہدایت پہ نہیں ہوتا، اضلہ اللہ علی علم، کیونکہ اس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھانا ہوتا، دین کا بھی ہو بے شک۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دین کے علم کی ڈگریاں ہیں لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہیں، وہ بھی خواہشات کے پیچھے اسی طرح دوڑ رہے ہیں جیسے کوئی دنیا دار دوڑتا ہے۔ تو علم کے باوجود ایسا شخص بھٹک رہا ہوتا ہے۔ آپ بہت دفعہ یہ بات کہتے سنتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ اتنا پڑھ لکھ کے بھی کوئی اثر نہیں، کسی کو کیا اپنے آپ کو بھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ اتنا قرآن پڑھ لیا ہے اور ابھی بھی ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو پرکھا کریں، بڑی بڑی باتیں نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو سنت کے خلاف ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ سنت کے خلاف، لیکن ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے اور ہم کیے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ منع ہے پھر بھی کرتے ہیں، کیوں کرتے؟ کیا یہ علم کے باوجود بھٹکنا نہیں؟ کیا یہ اپنی نفس اور اپنی خواہش اور اپنی پسند اور اپنی مرضی کو خدا بنانا نہیں؟ الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، اور حدیث میں ہمیں پڑھا تھا نا کہ سب سے بدترین معبود جس کی اس دنیا میں پوجا ہوتی ہے وہ انسان کا اپنا ہی نفس ہے۔ کامیابی کس کے لیے؟ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فان الجنۃ ہی المأوى۔ سورۃ الفرقان 43 میں آتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ ایسے شخص کو تو کوئی انسان سمجھا نہیں سکتا، جس کو قرآن نہ سمجھا سکے، جس کو دین نہ سمجھا سکے، کوئی اس کو کنونس کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جو پڑھ لکھ کے غلط کام کرے اس کو آپ کیا پڑھائیں گے اور کیا بتائیں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ جب ایک شخص کو بات سمجھ بھی آ جائے اور پھر عمل نہ کرے، پھر اس کو کون منوا سکتا ہے؟ بتائیے، کوئی بھی نہیں منوا سکتا۔ اس کو پتا ہے پھر بھی نہیں کر رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے توفیق چھین لی ہے نا۔ وختم علی سمعہ، اس کے کان کو بند کر مہر لگا دی، وقلبہ، اور اس کے دل کو بھی، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دی، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ فمن یہدیہ من بعد اللہ۔ بتائیے اس کا نام جو اللہ کے بعد اس کو ہدایت دے سکے، جس کو اللہ کی کتاب نے اثر نہیں کیا، اللہ کے حکم کو جس نے نہیں مانا، اس کو اور کون بتائے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرو گے؟ اب بات تو ایک تھرڈ پرسن کی ہو رہی تھی اور اختتام بات کا کہاں پر ہو رہا ہے؟ افلا تذکرون، تم نہیں نصیحت پکڑو گے، تم سبق نہیں لوگے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ السعید من وعظ لغیرہ، خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی مثال سے نصیحت پکڑ، بات کسی کی ہو رہی ہے اور وہ اس کو اپنے پر لے، اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ بات ہماری ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، دوسروں کو سوچنا شروع کر دے، فلاں جو ایسے کرتا ہے اور فلاں جو ویسا کرتا ہے، ہم خود کیا کریں؟ اور جب تک ہم خود کو خود نہ دیکھ سکیں کچھ حاصل، یہ بھی خواہش نفس کی پیروی کہ جب آئے گی دیکھی جائے گی، ابھی تو مجھے میری مرضی کرنے دو، آپ اپنے تجربے سے مجھے مت سمجھاؤ، آئی ول لرن فرام مائی اون ایکسپیرینس۔ ٹھیک ہے، دھکے کھا کے سیکھنا ہے تو اگر پھر بھی سیکھ جائیں تو